بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آؤ سوچیں ذرا میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، انتہائی اہم خبریں ہیں۔ آج عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں عدالت میں پیشی ہے، جس عدالت سے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اس حوالے سے، اس وارنٹ کے حوالے سے بھی اہم پیش رفت ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ مریم نواز اور رانا ثناء اللہ کے خلاف اپیلیں خارج ہو چکی ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ لاڈلا کون ہے اس نظام کا۔ اس کے علاوہ معید پیرزادہ صاحب نے بھی بہت اہم انکشاف کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ بڑا ایک معنی خیز اور بہت بڑا انکشاف ہے، اور سب کچھ ایک پلان کے تحت عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب اپنی سینچری کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ پاکستان میں اب عمران خان کے کیسز سے زیادہ صرف شہباز اور یہ امپورٹڈ جو سرکار ہے اس کی کابینہ کی تعداد زیادہ ہے، ورنہ عمران خان صاحب پر جتنے کیسز بنے ہیں تاریخ میں شاید کسی پر نہ بنے ہوں۔ 76 مقدمات ان پر بن چکے ہیں، ان سب کے بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے آگے چل کر۔ ناظرین، آج عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں عدالت میں پیشی ہے۔ عدالت نے انہیں ذاتی طور پر پیش ہونے کی ہدایت کی، اور اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب نے پیش نہیں ہونا ہے۔ آج وہ پیش نہیں ہوں گے، اور انہوں نے یہ وارنٹ گرفتاری اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دی ہے، اور آج ہی اس پر سماعت متوقع ہے۔ لیکن ناظرین، سوال یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان صاحب کے بار بار نشاندہی کرنے کے باوجود کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ان پر حملہ ہو سکتا ہے، قاتلانہ حملہ پہلے ایک ہو چکا ہے، دوبارہ سے پلاننگ چل رہی ہے اس حوالے سے، اس کے باوجود کیوں بضد ہیں کہ عمران خان صاحب کو عدالت بلانا ہی بلانا ہے؟ اب جس طرح پہلے پچھلی مرتبہ پیش ہوئے تھے 28 فروری کو، تو جس طرح کے وہاں کے انتظامات تھے، جس طرح وہاں افراتفری ہوئی، اور پھر عمران خان صاحب پر وہاں جانے کے بعد مزید مقدمات درج ہو گئے، تو افراتفری جب ہوتی ہے تو اس میں عمران خان صاحب کو کس حد تک خطرہ ہو سکتا ہے یہ سب جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ بضد بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بلانا لگتا ہے پورا ایک نظام جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے انڈر میں ہے، ان کے قابو میں، اور پورا نظام یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو اس رستے سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ وہ یہ نظام چلنے نہیں دینا چاہتے۔ اس نظام کے چلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ عمران خان صاحب ہے، ورنہ آپ اس سے پہلے دیکھ لیں، عمران خان صاحب سے پہلے کیا تھا؟ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، پیپلز پارٹی نون لیگ، اور پھر ایک ساتھ ہو جاتے تھے، پھر الیکشن کے ٹائم پہ گالیاں دیتے تھے، پھر جو الیکشن جیتتا تھا دونوں مل کے حکومت کر رہے ہوتے تھے۔ اسی طرح ان کا چل رہا تھا، لیکن بیچ میں عمران خان صاحب آ گئے تو ان کے سارے پلان جو ہے الٹے پڑ گئے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کس طرح نکالا جائے۔ اب نااہل کروانے کی بھی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دباؤ بنایا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی طرح آپ نے نااہل کروانا۔ اس کے علاوہ ناظرین، عمران خان صاحب پر تو جس طرح عدالت میں لانے کا دباؤ ہے وہ تو سب جانتے ہیں، لیکن ایک اسی طرح کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے، آج کی تاریخ کے 7 مارچ کے، کہ 7 مارچ کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے، لیکن ابھی تک نہ کوئی چھاپا پڑا، نہ ان کے گھر گئے، نہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیوں؟ کیا یہ عدالتی حکم نہیں تھا؟ وہاں اسلام آباد کی عدالت نے جو حکم دیا وہ حکم ہے، لیکن یہاں جو عدالت نے حکم دیا، کیونکہ وہ یہ اپنا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف ہے، تو اس پر عمل درآمد کروانا کس کے بس کی بات ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے بنے ہوئے اس وقت، تو ان کو کون ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ بھلے وارنٹ گرفتاری ہو یا کچھ بھی ہو، جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں یہ لوگ اس نظام۔ اب آپ اس نظام کا دورہ معیار یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ ایک شخص کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تو پولیس پہنچ گئی اس کے گھر، وہ تو عوام نے ان کو روک دیا، ورنہ پورا ارادہ تھا گرفتار کرنے کا۔ اور دوسرے شخص کے جو وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے اس پر ابھی تک کوئی ایکشن تک نہیں لیا گیا، کوئی نوٹس نہیں وصول کروایا گیا، کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ اور عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا جج کے خلاف، تو ان پر توہین عدالت اور دہشت گردی کے دفعات اور پتہ نہیں کون کون سے مقدمات، اور اس کے بعد تقریباً اب تک 76 مقدمات بن چکے ہیں اور سینچری کے بالکل قریب ہیں۔ اور دوسری طرف
مریم نواز اور رانا ثناءاللہ کے خلاف توہین عدالت کی اپیلیں خارج کر دی گئی ہیں۔ ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کی گئی تھی، اعتراض لگا کر خارج کر دیا گیا ہے۔ تو نظام کا لاڈلا کون ہے؟ سہولت کس کو فراہم کی جا رہی ہے؟ یہ پاکستانی عوام اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف اب مریم نواز صاحبہ نے تصویریں لگا کر نام لے لے کر عدلیہ اور عسکری قیادت پر حملے کیے ہیں، لیکن ان کے خلاف نہ بغاوت کے مقدمات درج ہوئے، نہ توہین عدالت کا کوئی نوٹس ہوا، نہ دہشت گردی کی دفعات شامل ہوئیں۔ نظام کا لاڈلا کون ہے؟ اور ناظرین، اس کے علاوہ ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب نے حیران کن انکشاف کیا ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کی جان کو خطرہ ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کو قتل کر کے اس کا سارا ملبہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے کارکنان پر ڈالا جائے گا اور الیکشن ملتوی کیا جائے گا۔ رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی اپنے رستے سے ہٹانے کا پورا بندوبست کر دیا گیا ہے طاقتور حلقوں کی جانب سے۔ اب کیا رانا ثناءاللہ صاحب ان سے کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا ان کے رستے میں آ رہے ہیں؟ یہ تو رانا صاحب جانے یا وہ جانے، لیکن ڈاکٹر معید پیرزادہ نے بہت کانفیڈنٹ کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور ان کو مار کر سارا الزام عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی پر ڈالا جائے گا، اور عمران خان صاحب کے جو 76 مقدمات ہیں ان میں ایک اور کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب کو چاہیے کہ اپنی حفاظت کریں خود، اور ڈاکٹر معید پیرزادہ کی باتوں کو سیریسلی لیجئے اور اپنی حفاظت کیجئے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے۔ اب یہ بھی ایک مضحکہ خیز بات ہے، یا تو سچ میں ہیک ہو چکا ہے یا پھر اب سابق چیف جسٹس صاحب کسی کے اعلی کار بن رہے ہیں۔ اب اس میں سے کچھ ایسا مواد نکالیں گے جس کو یہ ڈینائی بھی کریں گے کہ یہ اس طرح کا نہیں ہے، توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جائے گا کر رہے ہیں، لیکن عوام کے دماغ میں بٹھانے کے لیے کچھ اس طرح کے بیچ میں آڈیوز ویڈیوز یا کچھ اس طرح توڑ مڑوڑ کے، جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے اس طرح توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جائے گا کہ جتنے چیف جسٹس آف پاکستان نے جو سابقہ ہے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے جتنے فیصلے کیے ہیں اس کو متنازع بنایا جائے گا، اور سب سے بڑا فیصلہ نواز شریف کی نااہلی کا، اس کو متنازع بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جائے گا۔ جو واٹس ایپ ہیک ہوا ہے یا تو ہیک کروایا گیا ہے یا سچ میں کسی نے ہیک کیا ہے، اور ان سب کے درمیان فائدہ پی ڈی ایم جماعتوں کو اور خاص طور پر نون لیگ کو پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ لیکن یہ جیسا کہ پہلے بھی بیشتر دفعہ یہ ذکر ہو چکا ہے کہ یہ 1990 نہیں، یہ 2023 ہے، یہ 2023 کا دور ہے۔ یہاں پاکستانی عوام سمجھتی ہے کہ کون کیا کرنے جا رہا ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ نے ایک اور مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست پر پابندی لگنی چاہیے اور تاحیات لگنی چاہیے، اور ان کو سیاست کرنے دی جائے جو پاکستانی قوم کے پیسوں سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بناتے ہیں، جو جدہ اسٹیل مل بناتے ہیں پاکستان کے پیسوں سے، جو سرجریاں تک کرواتے ہیں پاکستان کے پیسوں سے، جو جب مشکل آتی ہے تو پاکستان چھوڑ کے اپنے آبائی وطن لندن بھاگ جاتے ہیں، اور حکومت جب ملتی ہے تو واپس پاکستان آ جاتے ہیں۔ ان کو سیاست کرنے دی جائے تاکہ پاکستانی قوم کے جسموں پہ جو کھال ہے وہ بھی نچوڑ کے وہ بھی یہ کھینچ لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔